بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر شعبے میں، ہر لمحہ اور ہر لحظہ، ہر معاملے میں اپنی امت کی رہنمائی فرماتی ہے، ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت میں، ہر ادا میں، ہر عمل میں ایک نہیں بیسیوں اللہ رب العالمین نے حکمتیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو بھی کلمات طیبات صادر ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے صادر ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مرضی سے اپنے لبوں کو بھی نہیں ہلاتے۔ اللہ نے قرآن میں پارہ نمبر 27 میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر زبان نبوت سے جو بھی کلام فرماتے ہیں، پیغمبر جو بھی لب ہلاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ہلاتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر پیغمبر کلام اور گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن وحی جلی ہے اور پیغمبر کا فرمان حدیث مبارکہ وحی خفی ہے۔ آئیے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم رزق حلال کی وسعت کے لیے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ جس وظیفے کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک لاڈلے صحابی رسول کو عطا فرمایا۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سفر پہ جا رہے تھے۔ روایت فرمانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، آپ کی عزت و تکریم کی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی حالت و کیفیت کو دیکھا، اس کے وجود پر، اس کے چہرے پر، اس کی پرسنالٹی پر، اس کے ظاہر پر مفلسی، افلاس اور غربت کے اثرات نمایاں اور عیاں اور واضح تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نے شکایت کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حالت و کیفیت آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ویسے نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو بیماری اور لاغر بھی ہوں اور پریشانی بھی ہے، اور پھر غربت اور افلاس نے بھی میری یہ حالت کر رکھی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، گھر میں بیماری بھی ہے اور افلاس اور غربت بھی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر پہ جاتے ہوئے اسے ایک وظیفہ عنایت فرمایا۔ اگر ہم ایمان، یقین، توکل، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ اس وظیفے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی فضل سے اللہ رب العالمین بیماری بھی ختم فرما دیں گے اور اس کے حلال میں وسعتیں اور برکتیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ کون سا وظیفہ عنایت فرمایا؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کثرت سے پڑھتے رہا کرو، چلتے پھرتے جتنا زیادہ ہو سکے تم کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ توکلت علی الحی الذی لا ینام ولا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ توکلت علی الحی الذی لا ینام ولا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ جتنا ہو سکے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جب پیارے آقا علیہ السلام اپنے سفر سے واپس تشریف لائے، پھر اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو دیکھا تو اللہ پاک نے اس وظیفے کی برکت سے اسے صحت کامل بھی نصیب فرما دی ہے، اور وہ خوش و خرم بھی نظر آ رہا ہے، اور رزق حلال میں وسعت اور برکت اتنی عطا فرمائی ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اس وظیفے کی برکت سے میرے حال پر اتنا رحم فرمایا ہے کہ ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماری بھی ختم ہو گئی ہے، اور غربت و افلاس کا نشان بھی ختم ہو گیا ہے۔ رزق حلال میں اللہ رب العالمین نے مجھے بہت سی وسعتیں اور برکتیں نصیب فرما دی ہیں۔